بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسل له ماله يوم القيامة سجان أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلحظمتيه أي صدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقه ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کی اشتیاق کے لیے، جس مہینے کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ قبل ہی دعا کیا کرتے تھے. بہت مشہور دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب ماہ شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں میسر فرما. مسلمان بھائیوں، ہم نے اللہ کے سامنے رویا نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، نہ اللہ سے ہم نے دعا کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو گویا کہ 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. گویا کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے، خاص طور سے ایمان والوں کے لیے رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایمان والوں کی طاعت کا، عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے عام مہینوں کے مقابلے میں. اس لیے اس مہینے کے اندر ایک عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمان بھائی ایک دوسری عبادت کو بھی ادا کرتے ہیں. اس مہینے کے اندر اصل ایک عبادت ہے روزہ رکھنا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ صحت و تندرستی کی حالت میں پائے اور روزے کے شرائط پائے جاتے ہوں، ان کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں. لیکن اس مہینے کی فضیلت کے پیش نظر اس مہینے کے اندر عام طور سے ہمارے مسلمان بھائی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. جہاں ان کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہوں گے، ہم نیک نیتی کے ساتھ یہ گمان رکھتے
کہ وہ حصول ثواب کے خاطر کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اس مہینے کے اندر وہ اپنے اوپر سے ایک فرض کو، زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، صاحب مال، مالدار آدمی مہینے سال میں سے کسی بھی مہینے کو مقرر کر سکتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے ثواب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کلمہ شہادت یعنی توحید، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے رسول کا، رسول آخر الزماں ہونے کا اقرار کرنا، اور ایمانیات کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کا اقرار کرنا۔ کلمہ شہادت یہ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں شروع صفحے کے اندر بھی ہے، ایمان متقین کی جو صفت بیان کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی ظاہری صفت بیان کی ہے، جو نماز قائم کرتے ہو، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کی، نماز کے ساتھ ساتھ بے شمار جگہ پر اس کا تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مثال دے دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر عبادتوں کا ظاہری اور باطنی دونوں فائدہ بتلایا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی بتلایا کہ زکوٰۃ نکالو گے تو فائدہ کیا ہے۔ ایک جگہ عموم کے ساتھ فرمایا اللہ کے راستے میں اپنا پاکیزہ مال خرچ کرنا، اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے اس کو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے فرمان کے مطابق، تقاضے کے مطابق اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس طریقے سے ہے گویا کہ انہوں نے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو گویا کہ ایک دانے سے اس کو 700 دانے حاصل ہوئے۔ یہ بالی کہا جاتا ہے، گیہوں کے شیشہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بالی۔ تو ایک دانے سے ایک کسان کو، کھیتی کرنے والوں کو 700 دانے حاصل ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، اس کو ہمارے ہاں اللہ کے ہاں ان کو ایک کے بدلے میں 700 ملے گا۔ اور اسی پر محدود نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، خرچ کرنے والوں کی کیفیت، اس کی نیت، خرچ کرنے کے بعد جن کے اوپر مال خرچ کیا ہے ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کے اوپر مزید اللہ تبارک و تعالی ثواب کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں، یعنی حد بندی نہیں ہے، کم سے کم اس کو 700 ملے گا۔ یہ زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت سی جگہ پر آیا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جملے بھی ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لائے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور اللہ کے راستے میں انہوں نے زکوٰۃ ادا کیا، خرچ کیا،
ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دعا دیتا ہے، اللہم آتی منفقاً خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ فرشتہ فوری طور پر اللہ سے دعا کرتا ہے اس بندے کے لیے، اور جو تقاضا آنے پر، ضرورت پیش آنے پر، حاجت مند ضرورت مند ان کے سامنے آنے پر، اور پھر وہ خرچ نہیں کرتا ہے مطالبہ کے بعد، تو فرشتہ ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ اپنے مال کو روکنے والوں کو ہلاکت و بربادی عطا فرما۔ یہ خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے، اور خرچ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہے۔ اور اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں، اس میں نقصان کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اس کا بھی ذکر آیا ہے، وَالَّذِينَ يَنْقِضُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو یعنی مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی فرض ہونے کے بعد، واجب ہونے کے بعد بھی اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کو فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس کے مال کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور اس مال کے ذریعے سے پھر صاحب مال کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا، پیشانی کو اور اس کے بازو کو اور اس کے پشت پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان کو مزید عار اور شرمندگی دلانے کے لیے فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ مال ہے، یہ خزانہ ہے جو تم نے دنیا کے اندر اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج مزہ چکھو جو تم نے جمع کر کے اپنے لیے رکھا تھا۔ یہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا ہے، مالدار بنایا ہے، زکوٰۃ کے اور فطرات کے ان کے شرائط پائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مُسْرَ لَهُ مَالُهُ یوم القیامہ، اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک اژدہی کی شکل بنا دیں گے، مُسْرَ لَهُ مَالُهُ یوم القیامۃ شجاعًا اقرار، ایک زہریلا اژدہی کی شکل میں بنا دیں گے، اور وہ اژدہا صاحب مال کے گلے میں ہار بن جائے گا، ہار بن جائے گا صاحب مال کے گلے کے اندر، ثم یاخذ بلحظمتیہ، پھر وہ اژدہا اپنے جبڑے سے مالدار کو پکڑے گا، جبڑے سے مالدار کو پکڑے گا، اور وہ فریاد کرے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اس آیت کی تفسیر جو بیان کی، اس آیت کی تفسیر یہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ان کو مال عطا کیا ہے، اور پھر وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اس کردار کو، اس معاملے کو اپنے لیے
سمجھے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس مال کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہار بنا کر صاحب مال کے گلے کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر یہ نقصان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور ہر اس مسلمان مرد اور عورت کے اوپر، مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی، دونوں پر الگ الگ، ہر اس مسلمان مرد عورت کے اوپر جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اسی مقدار کے اندر نقد روپیے پیسے کی شکل میں ان کے پاس ہو، ان کے اوپر سال گزر گیا ہو، ان کے اوپر قرض نہ ہو، ان کے اوپر سال میں ایک مرتبہ 2.5% 40واں حصہ نکالنا اللہ کے نام پر اور ان کے مستحقین تک پہنچانا یہ لازم و ضروری ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ تو سال میں ایک مرتبہ نکالنا پڑتا ہے۔ عورت کے پاس اگر زیورات ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے اور وہ مال تجارت کے اندر شمار ہوتا ہے، عورت کے اوپر الگ سے زکوٰۃ فرض ہوں گے، مرد کے اوپر الگ سے زکوٰۃ فرض ہوں گے۔ جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے کہ مستقل الگ الگ دونوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں، ایسے ہی شرائط قائم آنے پر عورت کے اوپر الگ سے فرض ہوں گے۔ مرد کے اپنا ادا کر دینے سے عورت کے اوپر سے فرضیت ساقط نہیں ہوں گے۔ مزید اس کے اندر فقہی مسائل کے اعتبار سے تفصیلات ہے۔ آپ حضرات علماء سے، ائمہ سے آپ جو ہے رابطہ قائم کر کے اس کی تفصیلات معلوم کریں۔ زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک مرتبہ ہی نکالا جائے گا اور ہر سال نکالا جائے گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ سونا چاندی فی نفسی مال ہے، مال نامی میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی چاہے بینک بیلنس ہو یا پراپرٹی ہو، وہ پراپرٹی جس کو انسان نے اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو بیچنا ہے، چاہے زمین ہو، چاہے مکان ہو، چاہے دکان ہو یا اور کوئی دوسری اشیاء ہو، نیت یہ ہے، اس لیے قسطاط کر کے رکھا ہے جمع کر کے، تاکہ وقت آنے پر، قیمت ملنے پر، سیزن آنے پر ہم اس کو بیچ دیں گے، نکال دیں گے۔ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں۔ اور ایک سال زکوٰۃ ادا کر دیے، دوسرے سال جب آئے گا پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا ایک مکان کا، ایک دکان کا، ایک پلاٹ خریدے ہم نے اور ایک سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دیے اور وہ مکان، دکان، پلاٹ ہمارے نام پر ہمارے پاس موجود ہے اور دوسرے سال اب زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا نہیں، جب سال پورا ہوگا پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ زکوٰۃ نکال کر کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ قرآن پاک کے اندر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ سورہ توبہ کے اندر مستحقین زکوٰۃ کو، مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دیے جائیں گے فقراء کو، مساکین کو۔ فقراء جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، جن کے پاس مال نصاب، ان کے اوپر کچھ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس سے کم مال ان کے پاس ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ مساکین جن کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، ایک وقت کھاتا ہے، دوسرے وقت کے لیے سوچتا ہے، ایسے اور ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں ایسے ہی ہے جو مقروض، جو آج اپنا واقعی حقوق کی ادائیگی کے لیے، اپنی ذمہ داری کو ادائیگی کے لیے ان کے اوپر قرض ہو گیا ہو یا حادثات آیا ہو، آسمانی یا زمینی حادثات، بلائیں ان کے اوپر آئی ہو اور وہ مقروض ہو گئے ہو، تو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی شروعات ایسے ہی مسافر کو دے سکتے ہیں، جو مسافر ہے ان کو دے سکتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہے۔ زکوٰۃ کی شروعات کہاں سے کی جائے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تؤخذ الاغنیاء وترد الفقراء، کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کیا جائے اور فقراء مساکین کے اندر اس کو ان کے طرف واپس کر دیا جائے۔ ان کی شروعات مسلمان بھائیوں آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے سے، اپنے خاندان سے آپ کریں۔ انسان جس سے پیدا ہوا ہے، ماں باپ، دادا دادی، اصول اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ انسان سے جو پیدا ہوا ہے اولاد، بیٹا، پوتا، پوتی، بیٹیاں، ان کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ جن کے اوپر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے خرچ برداشت کرنا، ان کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، محلے سے شروع کریں، اپنے شہر سے شروع کریں، لیکن اس بات کا خیال رہے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بڑا رونا دھونا رہتا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پتہ چلا ان کے پاس کئی تولا سونا رکھا ہوا ہے۔ عورت کے پاس سونا رہتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس، اس کو مال نہیں سمجھتے ہیں، اس کو اپنے پاس پونجی نہیں سمجھتے اور ہاتھ پھیلاتے بیٹھتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیے، سونا چاندی تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہو تو زکوٰۃ دونوں کو ملا کر فرض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ شروعات کریں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلوں سے اور اپنے شہروں سے۔ اسی طریقے سے مسلمان بھائیوں آپ غور کریں، ہمارے ملک کے اندر جو مدارس اسلامیہ کا نظام چل رہا ہے، اس کی خدمات، اس کی تاریخ روشن تاریخ ہے، اس کی خدمات روشن خدمات ہے، اس کی خدمات سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے جو تشخصات باقی ہے، ہمارے چہروں پر اسلامی معلومات باقی ہے، ہمارے تشخصات باقی ہے، یہ اسلامی، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی مدارس اسلامیہ کا، انہی مقاصد کا ذہن ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ انگریز نے جس ملک کے اندر حکومت کیے ہیں، جس ملک کے اندر حکومت کیے ہیں، وہاں پر انہوں نے وہاں کی تہذیب کو ختم کیا، وہاں کے کردار کو ختم کیا، وہاں کے معاشرے کو ختم کیا اور اپنا تہذیب مسلط کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر انگریز نے ایک لمبی مدت تک حکومت کی اور ان کی آخری خواہش تھی، آخری ان کی جدوجہد تھی کہ یہاں پر اس طریقے سے محنت کیا جائے کہ یہاں کے باشندے، یہاں کے رہنے والے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے مذہب پر رہیں گے، لیکن اندر سے یہ یہود و نصارہ بن چکا ہو، یہاں کی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج دنیا حیران و پریشان ہے۔ آپ ایشیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ممالک کو، افغانستان کو چھوڑ دیں آپ، کیونکہ یہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہے حالات، اس لیے سمجھ جاتے ہیں۔ باقی دنیا والے حیران و پریشان ہیں کہ انگریز نے آخر اس خطے کے اوپر اتنی لمبی مدت تک حکومت کی اور وہاں پر انگریزیت کیوں نہیں آیا، وہاں پر آج بھی اسلام کیوں باقی ہے، وہاں پر یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ آپ غور کریں، مدارس اسلامیہ کے اندر آپ کو فقراء بھی ملیں گے، مساکین بھی ملیں گے، وابن السبیل بھی ملیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ملیں گے۔ یہ تمام کے تمام ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور آپ کے شہر میں ملک ہندوستان سے مختلف خطوں سے فقراء مسائل آئے ہوئے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں۔ حدیث کے اندر آیا ہے العامل بالصدقۃ بالحق کالغازی فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو حق کے ساتھ صدقہ وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازی مجاہد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب ایک قافلہ تمہارے سامنے آنے والا، ایک جماعت آنے والی ہے جو مقبوض، ناپسندیدہ جماعت ہوں گی۔ مراد اس سے عاملین زکوٰۃ سے، زکوٰۃ
اور حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، تمہارے زکوٰۃ کی قبولیت اللہ کے ہاں، تمہارے زکوٰۃ کی قبولیت کا دار و مدار ان کی رضامندی پر ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ شہر کے ملک کے مختلف خطوں سے یہ بڑے بڑے مدارس کو علماء کرام آتے ہیں، یہی علماء کرام یہی مدارس کے عالم ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، جو ہمارے ملک کے ہمارے شہر کے اندر جو پروگرام میں آتے ہیں تو ہم قطار لگا کر ان کے لیے مسائل سے مسابقہ کرتے ہیں۔ اس لیے حق ہے کہ ان کو خیال رکھا جائے، جہاں آپ دیگر لوگوں کو دیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ اللہ رب العالمین۔